پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. سعدیہ افضال چھٹی پر ہیں. اگلے 3 دن تک ان کا یہ پروگرام میں ہوسٹ کروں گا. عمران خان صاحب نے بالآخر کل کے واقعے کے بعد آج خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے ایک تو پورا پس منظر دیا اپنی 6 مہینے کی جدوجہد کا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے علم میں تھا کہ ان پر حملہ ہوگا اور وہ جانتے تھے کہ ایک پلان بنایا گیا ہے. اور ایک دن پہلے تو وہ اس انفارمیشن کے بلکہ پریسائز انفارمیشن کے بہت قریب پہنچ گئے تھے. ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ وزیر آباد یا گجرات میں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے یا نشانہ بنایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چہمگوئیاں جو آج دن بھر ہوتی رہیں، جس میں سعد رفیق صاحب نے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زخمی ہیں تو کہاں ہے گولی کا نشان، اور کچھ ایسی باتیں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی اور خواجہ آصف صاحب نے بھی، جس سے اندازہ ہوا کہ شاید اس کو شکی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گولیاں نہیں لگی ہیں. آج پھر انہوں نے ڈاکٹر فیصل سے پوری بریفنگ دلوائی ہے. ایکس ریز کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹانگ میں کتنی گولیاں لگی اور ان کو کیسے کیسے زخم آئے ہیں. یہیں سے انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس یا خطاب جو بھی آپ کہیے اس کا آغاز کیا ہے. اب عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی جدوجہد کو آگے دیکھتے ہیں اور حکومت کی حکمت عملی کیا ہے، انہی تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ قادر مندو موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ قادر مندو صاحب. رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہے. بہت شکریہ رضا رومی صاحب. سمسام بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. قادر مندو صاحب، عمران خان صاحب کو یہ کیا ایک طرح سے اتفاق ہو گیا کہ عمران خان صاحب بالکل اسی طرح کے انسیڈنٹ کی توقع کر رہے تھے اور ویسا ہی انسیڈنٹ ان کے ساتھ ہو گیا، یا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کو پلان بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال میں ایسی افراد تفریح والا یا ایسی دہشت گرد عملہ یا جو آپ نام دے دیں، یہ کوئی پلان نہیں ہو سکتا ہے، مطلب چاہے کسی بھی کی طرف سے ہو، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر آ جاتی ہے. اور پھر ہم تو یہ چیزیں بھگت چکے ہیں. اگر 18 اکتوبر کا لے لے جو بی کے کنٹینر پہ ہوا، ہمارے 200 کے قریب جو ہے نا وہ جالے شہید ہو گئے. پھر بی کے اوپر جو حملہ ہوا، اور اس سے پہلے بھٹو صاحب کو جو ہوا ہے ایک جعلی کیس کس طرح بتایا، ویسے تو وکیل میں بتا رہا ہوں، ہمیں تو آج تک پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا سر کہاں تھا پیر کہاں تھا. مطلب تو یہ ساری چیزیں کر کے، اور ویسی میرے ایک بل بھی قومی اسمبلی میں پینڈنگ ہے ٹارچر کے اوپر جو ہے نا، کہ ٹارچر کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کو آپ کہاں تک لے جا سکتے ہو، کہاں تک اس کو کر سکتے ہو، اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. تو میں تو اس کو جو آپ نے انٹرو میں بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ یا جو بھی اس کے اوپر شک کرے، میں تو خیر شک نہیں کروں گا اس میں. اس کی وجہ یہ کہ وہ فوٹیج میں نے دیکھے، یقیناً زخمی بھی ہوئے، ایک شہید بھی ہوا ہے، اور وہ سارا منظر آپ اور ہم نے دیکھ کر ہے. تو وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو سکتی کہ بندہ، بلکہ مجھے ایک صاحب آج بتا رہے تھے کہ وہ یہ پلان یہ ہو سکتا ہے اس نے اپنی ٹانگ پہ گولی ماری ہو. میں آپ کو سنا دیتا ہوں سعد رفیق صاحب نے کیا کہا، ذرا سن لیجیے تاکہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں دیکھنے والوں کو بھی ذرا پتہ چل جائے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. سنوائیے جی سعد رفیق صاحب نے کیا کہا ہے. آپ زخمی ہو گئے خان صاحب، اللہ آپ کو صحت دے. کیسا زخم ہے؟ جو شوکت خانم جا کے اس کی ڈریسنگ ہوئی ہے، فرسٹ ایڈ کہاں لیا آپ نے؟ اس کی کوئی تصویر ہی نہیں ہے سامنے، کوئی خبر ہی نہیں ہے. وہاں پوری پاکستان کا میڈیا موجود تھا. سوال بہت ہیں کرنے والے. ہو سکتا ہے یہ منظم سازش ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ تو خدا کو پتہ ہے. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر پی ٹی آئی خود انوسینٹ ہے اور اگر سیریس ہے تو پھر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے. آپ تو آپ اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں، ڈسپیوٹ کریٹ کر رہے ہیں ملک کے اندر. پروونشل گورنمنٹ کیوں نہیں بول رہی؟ وہ خاموش کیوں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں منوخیل صاحب کہ کیسا زخم ہے کہ جو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور کیسا زخم ہے کہ جس کو فرسٹ ایڈ نہیں دی گئی، اور کیسا زخم ہے کہ جو آپ شوکت خانم جا کے اس کو ٹریٹ کیا گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں سوال بہت ہیں کرنے والے. تو کیا فرسٹ ایڈ شوکت خانم میں نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا فرسٹ ایڈ سول یا جنا اسپتال میں ہوتی ہے؟ کیا فرسٹ ایڈ جو نا سرکاری ایمبولینس میں لے جا کے ہوتی ہے؟ تو میں تو خیر اتفاق نہیں کرتا ان باتوں سے. اور یقیناً شوکت خانم وہ اس وجہ سے لے گئے کہ سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کسی اور ہاسپٹل کے اوپر ٹرسٹ بھی نہیں جا سکتا ہے، ایک خطرہ بھی ہوتا ہے کہ آگے سے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. یہی ہوتا ہے نا، کراچی میں ماضی میں اس طرح وارداتیں ہوتی تھیں. تو کوئٹہ میں ہوئے بے شمار واقعات کہ آپ زخمیوں کو لے کر گئے ہیں وہاں پر دوبارہ. کوئٹہ میں جو وکلا کے اوپر ہوا تھا تو پہلے بلاسٹ ہوا تھا تو وکلا سارے جمع ہو گئی اور اس کے بعد دوسرا ہو گیا. تو یقیناً وہ تو ایک ہر سیاسی پارٹی کا اور ان کو حق ہے پروٹیکشن کا.
اور دوسری بات یہ کہ یہ البتہ ایک وہ ہے ڈاکٹر فیصل صاحب، کیونکہ وہ انفیکشن ڈیزیز کا ڈاکٹر ہے اور وہ پورے ایک جنرل سرجن کا یا آرتھوپیڈک سرجن کا جو بریفنگ دے رہے تھے، چلو سیکھا ہوگا، ماؤنٹ ڈاکٹر ہوگا، اس پہ مجھے کوئی وہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے ہم وکیل ہوتے ہیں ایک وہ میڈیکل بورڈ کی سربراہی کر رہے ہیں، اس لیے لیکن وہ اس پہ بھی ایک چیز نہیں ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو لے کے پاکستان میں، کیونکہ ہم تو بھگت چکے ہیں، میں نے کہا کہ ایک صاحب نے یہ بولا کہ یہ پری پلان ہے، میں نے کہا یار وہ گاڑی کے اوپر تو میڈیا بھی موجود ہے، تو وہ بندہ ٹانگ پہ گولی کیسے مارے گا؟ تو بہرحال ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، جیسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں. اب یہ کہ کل میرے ساتھ ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کا کو رہنما چیمہ صاحب تھا، میں بتا رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ نہیں ہے، اصل قاتل گوہر ہے. تو میں نے کہا یار بھائی آپ اپنا کیس خراب یوں کرے ہو کہ قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ کورٹ میں ایڈمیزیبل ہے، یعنی کورٹ مانی جائے گی. آپ ابھی جب یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ملزم نہیں ہے اور کل کا اسی ملزم کا یہی ویڈیو ٹاک شو کو اٹھا کے عدالت میں جمع کر دے کہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں میرا کلائنٹ ہے ہی نہیں، گولی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، تو یہ تو بچ جائے گا، اگلا پکڑا نہیں جائے گا، یہ بچ جائے گا. عمران خان صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ 2 لوگ تھے، ایک یہ تھا اور ایک کوئی اور تھا، اور ان کا پلان یہ تھا کہ دونوں بیک وقت حملہ کریں گے، لیکن یہ سنکرونائز نہیں کر سکے، ورنہ یہ بہت جانے لے جاتے. سمسام بخاری صاحب، یہ تحقیقات جو ہیں یہ کس طرح سے انجام کو پہنچیں گی؟ آج جو دن بھر پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، سعد رفیق صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کریں انویسٹیگیشن، آپ نے کرنی ہے، جے آئی ٹی کا مطالبہ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت جو ہے آپ کی ہے، آپ کی جورسڈکشن میں یہ ہوا ہے، آپ کے گجرات اور وزیر آباد کے قریب یہ ہوا ہے، تو یہ آپ نے کرنا ہے انویسٹیگیشن. آپ کے مطالبات رانا ثناء اللہ سے کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ ہٹیں گے تو یہ انویسٹیگیشن ہوگی؟ رانا ثناء اللہ کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی یہ پریس کانفرنسز اتنی افسوسناک تھی، ان ٹائملی تھی، ان کالڈ فار تھی. مدوخیل صاحب، کہ اس واقعے کے بعد ایک ہمدردی پیدا ہوگی، عمران خان صاحب کو کچھ تھوڑا سا اسپیئر کیا جائے گا، لیکن شاید عمران خان صاحب نے بھی جواب میں یہ کہا کہ یہ فلاں لوگ جو ہیں یہ ریزائن کریں ورنہ ایف آئی آرز ہوں گی ان کے خلاف. جب بے نظیر بھٹو شہید کو ہم سے الگ کر دیا تو پورا ملک میں، خصوصاً پورا سندھ میں، کراچی میں آگ ہی آگ تر طرف. اب اس آگ کے اوپر اگر آصف علی زرداری صاحب وہ تقریر فرماتا جو فواد چودھری صاحب نے کیے کہ بدلہ لو، یا ان کے ایک وزیر نے باجوڑ میں کہا کہ ہم بدلہ لیں گے کراچی میں، تو آپ مجھے بتاؤ آصف علی زرداری صاحب نے بولا پاکستان کب ہے؟ سندھ میں علیحدگی کی تحریکیں زمانے سے چل رہی، سب کو پتا ہے، بلوچستان میں زمانے کی چل رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی ہے جن نے سندھ کو جوڑا ہوا ہے، جس نے ایک یونٹ. رومی صاحب کہیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام حالات کو؟ جی میں نے تو پہلے عرض کیا کہ حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں اور بدقسمتی سے دوبارہ سے وہ کانفرنٹیشن کی طرف جو ہے مزید اس میں جو ہے شدت آ گئی. سب سے پہلے تو کنڈیم کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر جس طرح سے فائرنگ ہوئی کل، یہ کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دی جا سکتی. تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہوتی سیاست میں، اور خصوصاً جب ملک میں آئینی جمہوریت کو ہم مانتے ہیں اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ تشدد کا راستہ تو بالکل غلط ہے. اس کی تو بالکل جو ہے سخت قسم کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے جس طرح سے الزام بھی لگایا ہے فوج کے ایک افسر کے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر، وزیر داخلہ کے اوپر، اس کو بھی میرے خیال سے وہ بات ہونی چاہیے، اس کو ڈسمس نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسد اللہ کے پنجاب میں یہ واقعہ پیش آیا جی ٹی روڈ کے اوپر، وہاں پہ پنجاب پولیس جو ہے وہ موجود تھی اور پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور جو وہاں کا جو آئی جی ہے وہ ان کو وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو رپورٹ کرتا ہے. پولیس کے دیگر جو محکمے اس میں انوالو ہوتے ہیں، اسپیشل برانچ ہو گئی، سی ٹی ڈی ہو گیا، وہ سب اس میں شامل ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر عمران خان صاحب کیوں نہیں مطالبہ کرے پرویز الہی سے کہ فوری طور پہ وہ اس کی تحقیقات کریں، اور ذمہ داری تو وہیں پہ آتی ہے سب سے پہلا پورٹ آف کال. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کا اس وقت ایک ٹاکرا ہوا ہے اپنے سیاسی مخالفین، تو اس لیے وہ انہوں نے بھی اس میں سیاسی جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اینگل ضرور نکالا ہے اس پورے واقعے سے. اور ظاہری بات ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں بڑی غلط بات ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حملہ کروایا یا خود ہی یہ باتیں سن کر ہم تنگ آ گئے اور کوئی اس پہ یقین بھی نہیں کرے گا. کیوں ویسا کریں گے عمران خان صاحب؟ تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں غلط چیز ہے. لیکن اس آگ کو ٹھنڈا کرنا پڑے
پائے گا. جیسے مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے ابھی کہ انہوں نے کہا کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو آصف زرداری نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے کا, جس سے کہ لوگوں کو میں جو غصہ تھا, جو اس وقت آگ لگی ہوئی تھی, اس میں کچھ کمی پیدا ہوئی. لیکن یہ انتقام کی سیاست اور انتقام کی باتیں کیسے ٹھنڈی ہوگی کہ آج جو گفتگو خواجہ آصف صاحب نے کی ہے قومی اسمبلی میں, اس میں تو وہ ایک طرح سے وکٹم بلیمنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے واقعی ہی مذہب کی ریڈ لائنز کراس کی تھیں, اور عمران خان نے واقعی ایسی باتیں کی تھی کہ جس سے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہو سکتے تھے. یہ کہا ہے خواجہ آصف صاحب نے آج. یہ تو لوگوں کو مزید ابھارنے والی باتیں ہیں جو آج ہوئی ہیں. جی یہ نامناسب بات ہے, بالکل غلط بات ہے. میں تو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. دیکھیے انیشیٹو جو ہوتا ہے وہ حکومت وقت کے پاس ہی ہوتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کے پاس وہ انیشیٹو ہے. جب وہ ناپسند کریں عمران خان صاحب کو, اور عمران خان صاحب تو خیر ان کو کیا نہیں کہہ چکے, لیکن یہ کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں, کچھ ایسے موڑ آتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو پھر بڑا پن دکھانا ہوتا ہے. اس لیے حکومت وقت کو چاہیے وہ انیشیٹو کریں, وہ اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنائیں, انکوائری بنائیں, اور ساتھ میں وہ عمران خان صاحب سے مذاکرات شروع کریں تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو اور ملک مزید عدم استحکام کی طرف نہ جائے. جی بالکل صحیح ہے, لیکن یہ سوال ہے کہ تحقیقات کیسے ہوں گی, کون کرے گا اور کس فورم پر ہوں گی. سمسام بخاری صاحب, بہت سارے سوال ہیں, اور سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہ ابھی جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوتے ہی دوبارہ سڑکوں پر آؤں گا اور اسلام آباد کے لیے کال دوں گا. تو فی الحال جب تک عمران خان صاحب صحت یاب نہیں ہو جاتے مکمل طور پر, تو مارچ کو کال آف کر دیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آج کی پریس کانفرنسز میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ان کالڈ فار تھی. ملک میں ایک آگ لگانے والی بات تھی. اگر ذرا بھی کوئی عقل چھو کے بھی گزری ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ ہم جو ہے ہم حاضر ہیں, اور ہم جو رانا ثناء اللہ جیسے ہیں. اب رانا ثناء اللہ پہ کیا عمران خان صاحب کا صرف الزام ہے؟ کیا ایسے شخص کو وزیر داخلہ ہونا چاہیے؟ میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی, عمران خان کے اوپر کل جو حملہ ہوا ہے وہ پاکستان پہ حملہ تھا, جمہوریت پہ حملہ تھا, اور جو کارکن ہمارا شہید ہو گیا ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کیا کسی کو کوئی خدا خوفی ہے؟ کیا اللہ کے پاس صرف نہیں جانا طاقتور لوگوں نے؟ میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ اگر ان میں کوئی صلاحیت ہوتی یا عقل دور سے بھی چھو کے گزری ہوتی تو یہ کہتے کہ جو ہمارے بس میں ہم کرتے یہ چیزیں سٹاپ کرنے کی کوشش نہ کرتے. اور ایک جو کسی بھی مقدمے کا مدعی ہوتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ بتائے کہ میرے پہ یہ حملہ, میرے پہ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے, کس طرف سے آئی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ عمران صاحب خان کا ریزالو بڑا کلیئر ہے, اور پوری قوم کا ریزالو بھی بڑا کلیئر ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی دے گا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی جدوجہد سے باز آ جائیں. اور ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ ایک پیسفل, فری اینڈ فیئر الیکشن. حد ہو گئی, اور اس کے اوپر ملیٹنسی ہے. 14 لوگ زخمی ہو رہے ہیں, اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کچھ ہوش کے نوخن لینے چاہیے. بخاری صاحب, تحقیقات کیسے ہوں گی اور کس پلیٹ فارم پر ہوں گی؟ تحقیقات دیکھیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک طاقتور شخص اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ انٹیریئر منسٹر ہے, اور ہمارا شک جو ہے وہ اس کی طرف ہے, اور اس کی طرف سے دھمکیاں بھی آتی رہی ہیں, 2 دن پہلے کہتا رہا ہے کہ کچل دینا چاہیے, تو کیا انٹیریئر منسٹر کو کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ آپ پولیس کی بات کر رہے ہیں تو جتنے بھی پی ایس پی آفیسرز ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ رپورٹ بھلے وزیر اعلیٰ کو کرتے ہوں, مگر ان کا اسٹیبلشمنٹ میں یا ان پہ ہر وقت یہ تلوار نہیں ہوتی کہ جب مرضی ان کو کال کر دیا جائے. جب تک یہ آدمی سٹیپ ڈاؤن نہ کرے اور دوسرا نہ ہو, فورینزک نہ ہو, آج تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی وفاقی حکومت کا ہے یا جو بھی ایجنسیز ان کے پاس ہیں, آئی بی ان کے پاس ہے اور بہت ساری ان کے پاس ہے, وہ آپ کی مدد کرے گی. وہ تو الزام جیسے اگریسو ہو کے الزام لگانے لگ گئے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس مینٹیلٹی کی. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں, میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ انہوں نے پڑھی نہیں ہے. جن ملکوں میں خدا نخواستہ انارکی پھیلتی ہے اور خاکم بدہن 100 بار خاکم دہن کے پاکستان میں پھیلے, تو کیا یہ لوگوں کو لڑا کے لوگوں کو آپس میں تقسیم کر کے سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو دکھی ہوں, اور بہت میں ان کی جو پریس کانفرنس کا تھوڑا بہت میں نے سنا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھی, اور اپنا الزام جو ہے وہ کسی کے اوپر ڈالنا اور ڈھٹائی کے ساتھ بات کرنا, یہ کوئی بات ہے
کرنے والی؟ پنجاب حکومت آپ مجھے یہ بتائیں جب محترمہ آپ مجھے یہ بتائیں جب محترمہ دیکھیں جب محترمہ بے نظیر جب محترمہ دیکھیں جب اسد اللہ صاحب ایک بات بتائیں، آج تو پیپلز پارٹی والوں کے ان کی یاد آ گئی ہے جب محترمہ شہید ہوئی تھی یا بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، یہ مینٹلی تو اس وقت سے کیا کہتی ہے؟ کوئی یہ آج کے تو نہیں لگے ہوئے یہ؟ بخاری صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے آج اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کیا کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے وزیر آباد یا گجرات میں نشانہ بنایا جائے گا، تو پھر اس کے لیے حفاظتی اقدامات کیوں نہ کیا گئے؟ ایک بلٹ پروف شیشہ آگے لگانا تھا، اپنی وہ جو شیٹ لوہے کی شیٹ جس کو کراس کر کے گولی کی ٹانگ میں لگی ہے اس کو مضبوط بنانا تھا۔ دیکھیں اللہ کی ذات پاک پہ یقین کر کے وہ چلے ہوئے تھے، اور یہ جہاں پہ بہت ساری ایسے اس قسم کی افواہیں تھیں کہ حملہ ہوگا، اب کہاں ہوگا کیسے ہوگا بہت ساری چیزوں کا مجھے پتا ہوگا، بہت ساری چیزوں کا مجھے نہیں پتا ہوگا، مگر اس طرح کی مینٹیلٹی والے لوگوں سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ان کو پاکستان کا تو ہے کچھ نہیں، ان کو تو یا اپنی دولت کا ہے یا اپنے ایک وہ بادشاہت والی سوچ ہے نا، ان کی جمہوریت والی تو سوچ نہیں ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور سے مارچ چلا، کیا وزیر آباد تک کو گملہ بھی ٹوٹا؟ کیا کسی نے کسی کو کوئی تھریٹ کیا؟ صرف جمہوریت کی بات ہوئی اور الیکشن مانگے گئے اور یہ کہا گیا کہ جو بھی پاکستان کے فیصلے ہوں وہ انڈیجنس ہوں، وہ باہر سے آگے مسلط نہ ہو۔ اس میں جو غلط بات ہے مجھے آپ بتا دیں، یا آپ کے پارٹیسپینٹ جو بیٹھے ہو بتا دیں اس میں کوئی غلط بات ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ایک چیز قادر مندوخیل صاحب، یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک تو ہم مانگ کیا رہے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہے ہیں، دوسرا انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ کے خیال میں سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ 18ویں ترمیم کے بعد شمشاد بخاری صاحب جب پیپلز پارٹی میں تھے تو اس وقت یہ پاس ہوا تھا بل کہ یہ صوبائی چیپٹر ہے، اب نعمان کا جو ذمہ داری ہے وہ صوبوں کا ہے۔ اب صوبائی پنجاب میں یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ یا وزیر اعظم یا کسی اور کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے تو سب سے پہلے ایف آئی آر تو پرویز الہی کے خلاف بنتا ہے، سب سے پہلے تو ایف آئی آر پنجاب کے اوپر بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ مدعی کا کام ہے یا آپ لوگوں کا کام ہے کہ کس پہ کاٹی جائے؟ نہیں، مدعی کا کام تو پھر اگر کہتے ہیں جاپان کے وزیر اعظم کے خلاف کاٹو تو منطق تو نہیں بنتا ہے نا، مطلب یہ کہ ایک آئینی اور قانونی تقاضے ہوتے ہیں نا، مجھے گولی ماری ہوگی ایک نے اور میں جا کے جاپان کسی کا نام لوں، بادشاہ کا نام لوں تو نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، کسی بھی پاکستانی کسی بھی ملک کے شہری کا یہ حق ہے کہ وہ جو رپورٹ کرے اس پہ رپورٹ کاٹی جائے۔ نہیں مندوخیل صاحب آپ بولے مگر یہ بات غلط تو نہیں کرے جس کو مجھ پر شک ہے۔ اچھا میں جواب دے دوں پلیز؟ کون روکے اس کو؟ آپ کا وزیر اعلیٰ مجھے شک ہے کہ میرا ملزم فلاں ہے تو اس کو شامل تفتیش کر لیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو تو کلیئر کر دیں۔ میں جواب ان کا کہنے کا مطلب ہے جی پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، ہاں وزیر اعلیٰ آپ کا ہے، کابینہ آپ کا ہے، تو ابھی تک تو ایف آئی آر ہونی چاہیے، ایف آئی آر کیوں نہیں کر رہی؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ جی جواب دے دیں بخاری صاحب۔ یہ پوچھ لوں پہلے بخاری صاحب، یہ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ رہی؟ اتنے گھنٹے کیوں لگے ابھی تک ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ رہی؟ دیکھیں میں یہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، یہ اتنے بھولے ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہے۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ بات ایک اصول کی ہے، کوئی بھی آدمی، ایک عام آدمی ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو، جس پہ وہ الزام لگاتا ہے، مجھے یہ بتائیں جو ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر سی نہیں کٹی ثناء اللہ پہ، اس کا کیا ہو گیا؟ کچھ ہوا اس کا؟ بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، آپ سے میں نے چھوٹا سوال کیا جو ایگریوڈ ہوتا ہے، 24 گھنٹے گزر گئے، آپ کا صوبہ ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، آپ کی حکومت ہے، اس کا یہ سیکنڈ میں ہمارا کام ہے درخواست دینی۔ میں شمشاد بخاری صاحب تھوڑا مکمل کر دوں، میں نے صرف ایک سوال پوچھا تھا، اس کا جواب آپ ہمارا کام ہے درخواست دینی۔ سوال یہ میں اچھا سن لیں، ایک جملہ سن جی جی جناب۔ کس سوال کا میں جواب نہیں دے سکا؟ جی بخاری صاحب آپ کا کام ہے درخواست دینا۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے پہ وہاں کے لوگوں نے، اور جو زخمی ہے، اب زخمی سے زیادہ کسی کی شہادت نہیں ہوتی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں پہ کرے، اور اس بات میں مجھے آپ یہ کرائیں کہ اس کو روکنے کی کوشش کرنی جا رہی۔ اب آج مجھے بتائیں جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے یا جو سعد رفیق صاحب نے کہا ہے، اس کا کیا تک بنتا تھا اس سارے معاملے سے، یا کیا ریلیونس بنتی تھی؟ اور یہ مذہب کارڈ جو ہے، خدا کی پناہ، یہ ابھی مندوخیل صاحب بتا دیں کہ آپ کا صوبہ ہے، آپ کا حکومت ہے، کیا پیپلز پارٹی
ساری انتظامیہ ہے تو ایف آئی آر تو 1 سیکنڈ میں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کٹی؟ آپ مجھے یہ بتائیں ایک بات, یا تو آپ ہمت پیدا کر دیں کہ فلاں آدمی نے روکا ہے تو میں بھی مان لوں بات, ٹھیک ہے نا. مندوخیل صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب سلمان دو تین دفعہ ویسے بات ہو گئی ہے, اگر میرے سوال کا جواب دیں. میں ذرا خواجہ آصف صاحب بخاری صاحب سناتا ہوں, پھر میں آپ سے مکمل کر نہیں, وہ تو پر ان کی بات کا جواب ہو گیا. میں تو سمپل سی یہ کروں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ہے, سوال آیا آپ نے ان کو آپ کے وزیر اعلیٰ ہے, میرا حلقہ ہے, میرا حلقہ کراچی بلدیہ ٹاؤن میں, بات ہو گئی. میں نے اگر ایف آئی آر کاٹنی ہو نا میں تو 2 منٹ میں کٹوا دوں. بالکل ٹھیک ہے, حلقہ میرا ہے, حکومت کے علاوہ آ جانا ہے, ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ایک وہ ہے, وہ جواب نہیں دے سکے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. اب سوال یہ ساری چیزوں کا جو بات انہیں کی ہے, میں خواجہ آصف کی اور سعد رفیق کی بات کی جواب, ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کیا فواد چودھری نے جو سپیچ کی ہے کہ بدلہ لو, کیا وہ ٹھیک تھا؟ آگ پہ تیل چڑکنے کے برابر نہیں تھا کیا؟ وہ باجوڑ میں جو ان کے صوبائی وزیر نے کلاچی کوٹ لگایا, اگلے 3 منٹ کے اندر نہیں تھا؟ یہ ہیٹ آف دا مومنٹ ہو سکتے, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ بیلٹ کے ذریعے بدلا لو. دیکھو میری بات سنو, مطلب کیا ہوتا ہے, آپ نے بھی سن لیا, نہ تو سنا دو فواد چودھری کا, سننے والی بھی دیکھ لے کہ اس نے کیا کہا, ٹھیک ہے. کل تک تو وہ موجودہ حکومت کو نہیں ٹارگیٹ بنایا تھا, آج ان کا نشانہ کوئی اور, ہمیں تو پتہ تھا پہلے بھی نشانہ کوئی اور تھا, وہ خام خام میں بیچ میں گھسیٹ رہے تھے. سوال یہ میرے کہنے کہ یہ جو سنسام بخاری سے بڑی معصومیت سے بات کی ہے, کیا ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ الیکشن کراؤ, کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ جس کو گالیاں دے رہے ہیں اسی سے مطالبہ کر رہے ہیں, یا جمہوری حکومت سے کر رہے ہیں, یا الیکشن کمیشن جس نے خود لگایا گالیوں کی بات نہیں. آپ کا جو گالی برگیڈ ہے, آپ کا جو پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات ان سے کر رہے ہیں, ہم مذاکرات ان سے کر رہے ہیں. بات کریں جہاد کی, بات کریں جمہوریت کی, اور مذاکرات کن سے کریں؟ جس سے شہباز شریف چپ چپ کے ملتا تھا, وہ بھائی انہی کو تو آپ برا بلا کہہ رہے ہو, اور پھر انہی سے مذاکرات کیوں مانگ رہے ہو؟ چلیں اس کا جواب لیتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے آج, اور اس میں انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے محرکات کے اپنے تناظر میں تفصیلی اس کی وجوہات بتائی ہیں, محرکات بتائے ہیں کہ کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جیسے ہی وہ صحت یاب ہوں گے دوبارہ کال دیں گے, تب تک کارکنان احتجاج کرتے رہیں. لیکن ان کی گفتگو سے لگتا یہ ہے کہ کال آف کر دیا گیا ہے مارچ کو, اور مارچ تبھی ریزیوم ہوگا جب عمران خان صاحب صحت یاب ہوں گے, دوبارہ وہ کال دیں گے, دوبارہ سڑکوں پر آنے کی کال دیں گے, اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ دوبارہ شروع ہوگا. آج جو دن بھر پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں اس میں کافی زیادہ ایک بلیم گیم بھی اور پھر وکٹم بلیمنگ بھی ساتھ ساتھ دکھائی دی ہے. عمران خان صاحب نے مختلف طرح کی قیاس آرائیوں کا جواب دینے کی اپنی اس گفتگو میں کوشش کی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جو انہوں نے خطاب کیا ہے اس میں حالات کدھر کو جا رہے ہیں, معاملات کہاں پر ہیں, اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. میرے ساتھ سمسام بخاری صاحب موجود ہیں, قادر مندوخیل صاحب اور رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضا رومی صاحب, آپ کئی چیزیں, کئی سوالات اور کئی باتیں, میں آپ کو مثلا خواجہ آصف صاحب کا بیان سنوانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. سعد رفیق صاحب نے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. پھر کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جیسے ایف آئی آر ابھی تک نہیں ہو سکی ہے, تو کیا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ذرا پہلے سن لیجئے خواجہ آصف صاحب کو. تھانے چینج کیے جا رہے ہیں, سٹاف چینج کیا جا رہا ہے, یہ کہاں لے کے جایا جا رہا ہے یہ سارا کچھ جو ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے یا اس شخص کی کوئی پشت پناہی کر رہا ہے ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. سیاست کا شکار نہ بنائیں, سیاست کا جو ہے وہ یہ نظر ہو جائے گا سارا کا سارا کچھ. ان کے ملزموں کے پیچھے پہنچنا چاہیے. یہ لوگ جو سارا کچھ کر رہے ہیں یہ اس کی انویسٹیگیشن میں جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس واقعہ کو, اس واردات کو سیاسی مفادات جو ہے اچیو کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. رضا رومی صاحب, تھانے تبدیل ہو رہے ہیں, ایف آئی آر کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایف آئی آر کیوں نہیں ہو سکی ہے, پھر انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے, رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے, خود تحریک انصاف کہہ رہی ہے تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات کس نے کرنی ہے جس پر سب کو اعتماد ہو؟
देखिए तहकीकात जो हैं सब पे सवाल ये पैदा होता है कि पहला जो पोर्ट ऑफ कॉल है, पहला जो स्टेप है वो तो पंजाब पुलिस की तरफ से है ना। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब उन्होंने कल ये जो है इस चीज़ का, इस अज़्म का इयादा भी किया था कि वो इसकी तहकीकात करवाएंगे। तो सबसे पहला तो वहाँ पे काम होना चाहिए कि वहाँ पे एक हाई पावर्ड कमीशन जो बने, वज़ीर आला के पास ये पावर्स हैं, वो बनाएं, एक जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फौरी तौर पर उनको लिखा जाए और एक जज साहिबान की पे मुश्तमिल एक ट्राइब्यूनल बना के फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी की जा सकती है। और जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का सवाल है, चूंकि इमरान खान साहब जो हैं वो वफाकी वज़रा के ऊपर और वो उनको मुलविस करार दे रहे हैं, तो वहाँ भी एक कमीशन बन जाता है। असूलन तो अगर ये कोई इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होती तो एक मुश्तरका तहकीकाती कमीशन बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में बना दें, चीफ जस्टिस साहब को कह दें वो नॉमिनेट कर दें किसी को। तो बात ये कि ये अभी तो ये सरीहन सियासत हो रही है इसके ऊपर। और अफसोस की बात है कि एक शख्स है, वो बेचारा, उसकी वीडियो देखिए जो हलाक हुआ कल, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके अलावा लोग इंजर्ड हुए, खुद खान साहब जख्मी हुए। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे सियासतदान जो है वो इतनी सीरियस मामले के ऊपर जो है वो अपनी सियासी दुकानें चमका रहे हैं। उसमें खान साहब भी शामिल हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन चूंकि खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, पीटीआई के ऊपर हमला हुआ है, पीटीआई के कारकुनों के ऊपर हमला हुआ है, इसलिए ये हुकूमत वक्त का फर्ज बनता है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों का, कि वो इसकी तहकीकात करवाएं, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर है, ये कोई चाइल्ड्स प्ले तो नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त जो है वो लीडरशिप का मुजाहरा करना चाहिए। अपनी सियासी जो भी उनकी व्यू है उससे बालातर होकर एक मुल्क के वजीर आजम के तौर पर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और आगे बढ़कर कुछ ऐसा तरीकाकार निकालना चाहिए जहां पे वो खान साहब से मिलें या खान साहब के साथ बात करके एक मुश्तरका तहकीकाती कमीशन कायम करें, और फिर उस कमीशन को कुछ दिन दिए जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आवे। जी बिल्कुल सही है। लेकिन शमशान बुखारी साहब, एक कल बड़ा सवाल हुआ कि जी फौरी तौर पर एक वीडियो कैसे रिलीज़ हो गई, उस पर परवेज़ इलाही साहब ने एक्शन लेते हुए तमाम लोगों को मुअत्तल भी कर दिया कि एक हाई प्रोफाइल केस का मुजरिम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया था, जी चलें आप उससे मुलजिम कह लीजिए, तो उस शख्स की वीडियो कैसे आ गई। लेकिन ज़्यादा हैरत की बात यह है कि उसकी वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी रिलीज हो गया है अब। तो फिर क्या एक्शन लिया गया? चले एक तो हो गया ना कि पता नहीं था पुलिस एहलकारों को, उस पर फौरी तौर पर एक्टिव हो गई पंजाब हुकूमत, पर पार्ट 2 और पार्ट 3 उसका कैसे रिलीज हो गया, जिस स्टोरी को फिर आप प्रोपेगेट किया जा रहा है? देखें असदुल्ला, यही मेरा कहना है। रजा रूमी की इस बात से मुझे बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यही इनका वतीरा होना चाहिए था फेडरल गवर्नमेंट का कि ये करते, और मामले की सीरियसनेस सोचनी चाहिए थी। मुल्क सब का है, मुल्क को तबाही की तरफ या अनारकी की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए था। अब इन्होंने अपनी अना जो है वो मुल्क से, अपनी अना को ये बड़ा समझ रहे हैं और मुल्क को छोटा समझ रहे हैं। अब मुझे आप यही बात बताएं कि थाना मुअत्तल हो गया, तो अगर हम इस पे ये कहें कि ये सिस्टमेटिकली हो रहा है और ये जान के रिलीज करा रही जा रही है, जो भी कर रहा है, थाना कल मुअत्तल हो गया और भी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्यों रिलीज की गई, तो क्वेश्चन मार्क तो बनता है। फिर हमारा ये कहना है कि वहां पे कतई तौर पे एक शूटर नहीं था। अब ये उस बात को, एक ही बात जो गोल बोल कर रहे हैं, और दूसरा मुझे ये बताए कि ऐसा शख्स जो दुरूद शरीफ पढ़ता हो और जो मदीना पाक में जाके जूती भी पाँव में ना डालता हो, क्या उस पर मजहब कार्ड इस्तेमाल करना जायज है? या किसी पे भी मजहब कार्ड जायज करना इस्तेमाल है? और ये इस मजहब कार्ड ने, जहां मजहब कार्ड ने पिछले 20 साल से हमारे मुआशरे को किसी पे भी नहीं ये करना चाहिए, लेकिन आप उनका तो कंडक्ट सामने है ना कि वो हर बात पे इहदिना सिरातल मुस्तकीम से शुरू करते हैं, मदीना पाक जाते हैं तो बहुत सारे एनजीओज और लिबरल्स ने इतराज भी किया, मगर उन्होंने कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा में जूता भी नहीं डालूंगा। उस शख्स पे ये मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन करा रहा है? बात तो यही है कि ये कौन करा रहा है। और अभी जो ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया असेंबली में, मैंने उस वक्त नहीं सुना था, ये अभी आपके प्रोग्राम में सुना, क्या ये बात जायज है? क्या ये बात करने वाली है? क्या कौम को बरादरी पे, लसानियत पे, मजहब पे तकसीम करना चाहिए? क्या हम लोगों की कोई जिम्मेदारी है या जिम्मेदारी नहीं है? या हमें सिर्फ इलेक्ट होके जाना है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरना है और अपना काम करना है? मैं इस दानिस्ता तौर पर शमशान इसलिए नहीं चला रहा कि इससे यकीन करें, देखिए मैं असदुल्ला ये कहता हूं, वही बातें जो उन्होंने की हैं जावेद लतीफ साहब ने, वो
کوئی آدمی اس ملک کا دوست نہیں ہو سکتا اگر وہ تقسیم کی بات کرے. وہ مذہب پہ تقسیم کرائے, لسانیت پہ تقسیم کرائے, صوبائیت پہ تقسیم کرائے. آگے ہمارے دشمنوں کی تعداد میں کوئی کبھی نہیں. کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور خدا کے واسطے یہ تقسیم کو چھوڑ کے ایک جرم ہوا ہے, اس جرم کو کھنگالنا چاہیے. جرم کرنے والے کون تھے, کروانے والے کون تھے, دس از دا کور تھنگ. جی جی بالکل صحیح ہے. یہ جب پریس کانفرنسز مندوخیل صاحب ہو رہی تھیں, جاوید لطیف صاحب پریس کانفرنسز کر رہے تھے, اس وقت بھی بڑا کنسرن کا اظہار مختلف کوارٹر سے کیا گیا تھا. ہم یہاں پروگرام سے بھی بات ہوئی کہ آپ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یہ تو لوگوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ یہ آپ ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ اس طرف ان کی توجہ دلا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت خطرناک ہو رہی تھیں. اس وقت آپ کو اس پہ اسمبلی میں آواز نہیں اٹھانی چاہیے تھی کہ آپ کے کولیگ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل. اسمبلی میں منڈے کے دن بھی اسپیچ ہوگی اس کے اوپر, کیونکہ میری باری نہیں آئی. آج جمعے کا دن تو بڑا مختصر تھا, لیڈران صاحبان پہلے کر رہے تھے, ہم تو کارکن ہیں بعد میں کرتے ہیں. اور آپ کی موجودگی میں آج خواجہ آصف صاحب نے بڑی خطرناک گفتگو کی. بالکل بات کی. تو کیا اسد اللہ خان صاحب یہ گفتگو ایک طرف ہو رہی ہے؟ کیا فواد چودھری ان کی صوبائی وزیر گفتگو نہیں سنی آپ نے, وہ بھی سنا دیتے؟ نمبر ایک پر غلط ہے, دونوں غلط ہیں, میں اس کو صحیح نہیں کہتا ہوں. اب اصل مسئلہ کیا ہے, جس طرح شمسان بخاری صاحب اور رومی صاحب جس طرح معاملہ لے جا رہے ہیں, وہ تو ٹوٹل اس چیز کو پرویز الہی صاحب کو بری الذمہ قرار دے کے ٹوٹل وفاق کیوں. شہباز شریف آئے عمران خان صاحب سے ملے, کیا شمسان بخاری صاحب مجھے اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ شہباز شریف صاحب سے آپ کا لیڈر ملے گا بھی؟ وہ تو کہہ رہے تھے کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات کیا میں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے مدوخیل صاحب؟ آپ نے سنا نہیں, میں نے کیا اس خواہش کا اظہار سن لے, آرام سے سن لیں, آپ کی باری میں نہیں بولا. دوسری بات یہ, میں نے کہا نہیں میرے بھائی, رومی صاحب نے کہا, میں نے نہیں کہا. آپ مجھے بتاؤ انکوائری جو ہے نا, شمسان بخاری صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا کہ شہباز شریف صاحب کو آ کے ملنا چاہیے. یہ رومی صاحب نہیں, یہ ویسے مختلف جگہوں پہ کچھ اور جگہوں پہ یہ باتیں ہوئی ہیں. وہ اچھا اب یہ بتاؤ انویسٹیگیشن, میں اسی طرف تو آپ چھوڑیے, میرے تعلق پیپلز پارٹی کے رکن کی حیثیت میں ایک وکیل بھی ہوں. انویسٹیگیشن تو ایس ایچ او کے لیول بھی ہوتی ہے, سیشن کورٹ کی ہوتی ہے, ہائی کورٹ کی ہوتی ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ کی ہوتی ہے. یہ ہائی پروفائل کیس ہے, میری بات کس لیول پہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس لیول پہ تو آج بھی اگر پرویز الہی صاحب یہ ریکویسٹ کر دے پنجاب کی چیف جسٹس, وہ چیف جسٹس ہے, ٹھیک ہے, اس سے ریکویسٹ کرے تو جوڈیشل کمشنر گھنٹوں میں بن جائے گا. نمبر ایک بات, آج بھی اگر پرویز الہی صاحب چاہے تو جے آئی ٹی گھنٹوں میں بن جائے گی. آج بھی اگر پرویز الہی صاحب چاہے تو ایف آئی آر تو ایک چھوٹی سی چیز ہے جو کو ابھی تک کٹنے چاہیے, جو کہ نہیں کٹی گئی. کیوں کٹی گئی؟ یقیناً غلط ایف آئی آر کی طرف وہ نہیں جا رہا ہوگا, وہ ایک الگ چیز صورتحال ہے. سوال یہ کہ آپ کا سارا نزلہ وفاقی حکومت کے اوپر کیوں ہے؟ آپ کے اپنی اگر صفوں میں دراڑے ہے, آپ کی اپنی انتظامیہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. جو آئی جی کے خلاف آپ نے قرارداد پاس کی کہ اس کو ہٹانا چاہیے, تو اس کا مطلب آپ کے ساتھ پنجاب حکومت آپ کے پیج پہ نہیں ہے. کہاں پہ قرارداد پیج آپ کا پہلے پھٹ چکا تھا, یہ پنجاب والا پیج مجھے پھٹا ہوئے لگ رہا ہے, اور آئندہ چند دنوں میں یہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گی. سر سوال یہ ہے آپ کس قرارداد کا ویسے حوالہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں کس قرارداد کا حوالہ؟ پتہ نہیں کون سی قرارداد آج اسمبلی کی جیسے ہوتا ہے. آج اگر وزیر اعلیٰ آئی جی کو ہٹانے کے حوالے سے کس قرارداد کی بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی میٹنگ ہوئی ہے نا آج, جو میں نے نیوز دیکھے تھے نا, انہوں نے کہا کہ اس کو فوری طور پہ ہٹانا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ ساری چیزوں کا دیکھو, میں ایک چیز یہ کر رہا تھا نا, بنیادی بات کیا ہے, ایف آئی آر, اس کے بعد تفتیش شروع تھی. آپ کا بھی یہ فائر ہی نہیں کر رہے, تو تفتیش کس چیز کی ہوگی؟ اسد اللہ خان صاحب مجھے بتائیں بھائی. وقوع تو ہے, میں مانتا ہوں وقوع ہوا ہے, فائرنگ ہوا ہے لوگز میں. اور پھر دوسری بات, معظم صاحب جو شہید ہوا ہے, جی کیا شمسان بخاری صاحب مجھے بتائیں گے کہ ان کی جنازے, ان کی چھوٹے بچوں کے پاس کون گئے؟ ان کے کوئی لیڈر کا نام بتا سکتے ہیں مجھے؟ ٹھیک ہے, یہ چھوڑے اس بات کو, میں اس بات پہ زیادہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں. سوال یہ ہے, آپ کے ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آ جائے تو تحقیقات ہوگی, وہ آپ کی نہیں کٹی, آپ تحقیقات اور کس سے کرے؟ وفاقی حکومت. بھائی آپ کے پاس 12 کروڑ کا صوبہ ہے, آپ کے پاس چیف جسٹس ہے, آپ کے پاس آئی جی, آپ کے پاس تمام ادارے موجود ہیں, اور آپ اپنی مرضی کے انویسٹیگیشن آفیسر ڈال دیں اس کے اندر اور تفتیش کر لیں. سادہ سوال یہ ہے کہ انصاف کے لیے بخاری صاحب آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میری عرض سنیں, یہ مندوخیل صاحب بات کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی کا آدمی نون لیگ کو کیسے ڈیفینڈ کر رہا ہے, خدا کی قدرت ہے. لیکن میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کارکن ہمارا بھائی, ہمارا بچہ جو معظم شہید ہوا ہے, اگر ہم اس کے بچوں کو یا اس کو کہیں علیحدہ چھوڑے تو وہ ہمارا مسئلہ ہے, ان کا ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کو انصاف بھی دیا جائے. وہ جان سے گیا اور اس کی جان بھی اتنی قیمتی تھی جس کی
پاکستان میں کسی اور شخص کی ہے. میرے بھائی ہم یہ ہے کہ دیکھیں ایک بڑی سیدھی سی بات ہے, پوری دنیا میں اگر کسی پہ الزام لگتا ہے تو وہ اپنے عہدے سے سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں. یہ تو بڑی بات ہے, قتل اور ارادہ قتل ہے. اگر چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے تو مہذب دنیا میں لوگ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, آپ مجھے بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ جسٹر دکھانا چاہیے تھا. آپ نے اعظم نذیر تارڑ کو تو ہٹا دیا تھا, تو یہاں پہ کیا مسئلہ آ رہا ہے آپ کو؟ ارشد شریف کا معاملہ چل رہا ہے, اس کا خاندان جس انکوائری سے مطمئن نہیں ہے, آپ اس طرح کی ٹیمیں بنا رہے ہیں. تو دال میں جہاں کالا ہے خدا کے واسطے اس کو دیکھیں. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ہم سب میں پاکستان ایک ایسی چیز ہے جو مشترک ہے, وہ تمام پاکستانیوں کا ہے. اس کو انارکی کی طرف نہ لے کے جائیں, اس میں انصاف کا بول بالا کریں اور اس میں جو حق ہے اور سچ ہے وہ سامنے آئے. جتنی دیر تک لوگ انویسٹیگیٹ نہیں ہوں گے اتنی دیر تک کیسے سچ سامنے آئے گا؟ صحیح ہے. رضا رومی صاحب, عمران خان کا موقف بڑا واضح ہے. انہوں نے بڑا ایک کلیئر جملہ کہا, انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ نے مجھے مارنے کا پلان بنایا تاکہ لانگ مارچ کو روک سکے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے پہلے بھی لانگ مارچ کو روکنے ہی کے لیے ماڈل ٹاؤن میں 14 بندے مارے تھے. یہ عمران خان صاحب نے آج کی بھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے. یہ کس فورم پر اور کون اس کو انیشیٹ کرے گا؟ ابھی تو یہ ایک عجیب و غریب سی یہاں پر کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے کہ سب تحقیقات چاہتے ہیں لیکن کس فورم پر ہوں گی, اور پھر ایف آئی آر کا ابھی تک درج نہ ہونا یہ حیران کن اپنے طور پر ہے. جی بہت حیران کن بات ہے. تو بات ہے کہ ایف آئی آر کس نے درج کرنی ہے؟ ایف آئی آر پنجاب پولیس سے درج کرنی ہے نا. تھانہ وزیر آباد میں جو متعلقہ تھانہ ہے اس نے کرنی ہے نا. وہ تھانہ کس کے انڈر آتا ہے؟ وہ آئی جی پنجاب کے انڈر آتا ہے. آئی جی پنجاب کا سپروائزر کون ہے؟ وہ چودھری پرویز الہی ہیں. چودھری پرویز الہی کون ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ الہی ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ ہیں. تو پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ یہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اس کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ انفارچونیٹلی وہ جو 14 لوگ بیچارے شہید ہوئے ماڈل ٹاؤن کے سانے میں, دل خراش سانے میں, آج تک ان کی لاشوں کے اوپر سیاست کی گئی ہے. پچھلے 8 سال میں کسی نے سیریسلی اس کو پروسیکیوٹ اور انویسٹیگیٹ نہیں کیا. آپ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت 4.25 سال رہی, اگر سانے ماڈل ٹاؤن کے جو لوگ جو ذمہ دار تھے ان کو سزا کیوں نہیں دلوائی؟ کیوں نہیں اس وقت کی پروسیکیوشن نے کیس کر کے عدالتوں میں پیش کر کے اور جو لوگ اس میں شامل تھے ان کو کیوں نہیں سزا دلوائی گئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ لاشیں اس وقت بھی سیاست کے لیے استعمال کی گئی تھیں, آج بھی 8 سال کے بعد وہ استعمال کی جا رہی ہے سیاست پہ. یہ اتنا بغیمانہ میں سمجھتا ہوں ظلم ہے. اور میں صرف پی ٹی آئی کو نہیں کہہ رہا, انفارچونیٹلی کس نے کروائے تھے قتل؟ سر جی وہ تو اس کی تحقیقاتی ایک کمیشن بنا تھا, اس کی رپورٹ آئی تھی, اس کے اوپر پروسیکیوشن ہونی ہے نا. جو قتل کروائے تھے جسٹس باقر نجوی صاحب نے اور منہاج القرآن والوں نے کس پہ الزام دیا تھا؟ دیکھیے جی الزام جو بھی دیں, ویسے میں آپ سب کو یہ اس وقت اس کا سٹیٹس بتا دوں کیس کہاں تک پہنچا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. ایک جے آئی ٹی بنی تھی اور اس کے بعد دوبارہ جے آئی ٹی بننے کے لیے ایک انیشیٹ کیا گیا تھا معاملہ. آج تک پچھلے 2.5-3 سال سے کیس یہ چل رہا ہے کہ کیا جے آئی ٹی کے اوپر دوبارہ جے آئی ٹی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی. کیس ابھی بہت دور ہے, صرف جے آئی ٹی کی فارمیشن پر کیس چل رہا اور پچھلے پتہ نہیں میرا خیال ہے 1 سال میں کوئی ہیئرنگ بھی شاید اس کی نہیں ہوئی. تو یہ کیس یہاں تک پہنچا ہوا اس کا. رومی صاحب جی میں عرض یہ کر رہا ہوں حضور کہ بات یہ ہوتی ہے کہ سزا ملنی جو ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پروسیکیوشن نے ایک کیس بنانا ہوتا ہے, تحقیقات ہوتی ہیں, انویسٹیگیشن ٹیم لائی جاتی ہے, اس کے بعد پروسیکیوشن اس کے شواہد ثبوت گواہوں کو پیش کر کے پورا کیس تیار کر کے کورٹ کے سامنے لے کے جاتی ہیں. بدقسمتی سے اس میں سیریسنس نہیں دکھائی گئی. پہلے تو گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی 2018 تک, تو ظاہری بات ہے وہ تو نہیں دکھا رہے تھے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی, اس میں بھی ہم نے کوئی سیریسنس نہیں دیکھی. اور جو کہ حتیٰ کہ جو منہاج القرآن والے ہیں طاہر القادری صاحب, ان کی طرف سے بھی کوئی جو ہے وہ اس کی فالو اپ اور پرسیوٹ نہیں ہوا. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو لاشوں کے اوپر سیاست کرنے والا کام ہے یہ چلے آ رہا ہے پاکستان میں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی یہ دہائیوں سے جاری ہے.
اس کو جب تک ہم اس کلچر کو نہیں بدلیں گے اور ہم رول آف لا کی طرف نہیں جائیں گے تو کیسے معاملہ حل ہوگا. کل جو بھی انوالو تھے لوگ, یہ جو ایک لڑکا جو پکڑا گیا ہے اور جو دوسرے والے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شاید ایک اور بھی گن مین تھا, کہیں اور سے وہ فائرنگ کر رہا تھا اور وہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا. وہ کون ہے, اس کو کس نے اس کو وہاں پہ بھیجا, اس کو کیا ٹارگٹ دیا گیا تھا, اس کی سہولت کار کون تھے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انویسٹیگیشن اور انکوائری سے آئیں گی, اور اس کے لیے جو بنیادی ذمہ داری ہے آئین پاکستان کے تحت, پاکستان کے مروجہ قوانین کے تحت, CRPC کے تحت, وہ پنجاب پولیس کی ہے, اور اس کے بعد اور ایجنسیز اس میں ہیلپ کر سکتی ہیں. جی بالکل صحیح ہے. مندو خیل صاحب, یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ایک بہت اوپر لیول پہ چلا گیا ہے, اس کو کیسے نارملائز کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اس کی وجہ سے رسک پر ہیں. دیکھیے سمپل سی بات ہے, بھٹو صاحب کو ایک جعلی کیس میں جو چیف جسٹس نے مانوی کیس کو کیا ہے, پیپلز پارٹی کی 2 حکومتیں ختم کی گئی ہیں, مسلم لیگ نون کی 2 حکومتیں ختم کی ہیں, نون لیگ نے بھی کم بیک کی, ہم نے بھی کم بیک کیا. اگر عمران صاحب کو ایک عدم اعتماد کی جو آئین کے مطابق, ان کا جو وکیل ہے علی صاحب, اس نے میرے ساتھ شو میں مانا کہ آئینی اور قانونی حکومت ہے جو کہ آئین کی 95 کے تحت ہے. بالکل صحیح ہے. اب وہ کیا ہو گیا, اگر آپ اتنی پاپولر ہو, ان کے لوگ جو میرے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں وہ مارچ تک تو آ گئے, بولے مارچ اپریل میں اعلان کر دیں, تو آگے 13 اگست میں ٹائم پورا ہو رہا ہے, تو آپ احتجاج کریں. بخاری صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہم مانگ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ ارلی الیکشن مانگ رہے ہیں. کیسے ہوگا؟ ارلی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, فری اینڈ فیئر پر آپ کو اختلاف نہیں ہے. نہیں وقت ختم ہو گیا میرے پاس. ارلی تو ہم کرائیں گے نہیں کسی صورت میں, فیئر فری کیسے ہوگا؟ آپ آئیے اسمبلی میں. بہت شکریہ مندو خیل صاحب, اسم صاحب, بخاری صاحب, رضا رومی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.